قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہداہ، اما بعد فباب المساجد، مسجدوں کا باب، مسجدوں کے احکام اور مسائل کا ذکر ہے۔ اس باب میں مسجد کی جمع ہے، مسجد عین کے کسرہ کے ساتھ بھی، اور اس مصدر آتا ہے مسجد، اس مصدر۔ بہرحال مسجد جس کی جمع مساجد آتی ہے، سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں، ہر وہ جگہ جو پاک ہو اور جہاں آدمی سجدہ کرے۔ اس اعتبار سے کسی متعین جگہ کے لیے یہ لفظ خاص نہیں ہوگا، اور اسی مفہوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد ہے اور پاکی کا ذریعہ ہے، سوائے ان مقامات کے جہاں نماز پڑھنا منع ہے، جو باب ہم پڑھ چکے ہیں، جو حدیث پڑھ چکے ہیں شروط الصلاۃ کے اندر۔ ممنوع مقامات یا مکانات، جگہوں کے علاوہ جو بھی جگہ جہاں سجدہ کیا جائے، وہ لغت میں اور شریعت کے عام معنی کے اندر مسجد ہے۔ لیکن فقہاء کرام کے نزدیک زمین کا وہ حصہ جو شخصی ملکیت سے آزاد ہو اور عبادت کے لیے، نماز کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، یعنی موقوف ہے زمین، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ مصلی العید، یہاں سال میں ہم 2 مرتبہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، اہل علم کے راجح قول میں اس کا بھی حکم مسجد کا ہی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، جو ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیحین کے اندر، کہ عیدگاہ میں عورتوں کو نکالو، بالغات کو نکالو، پردہ نشینوں کو نکالو، یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ نکالو، البتہ حائضہ عورتیں مصلی العید سے الگ رہیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ مصلی العید کا حکم بھی مسجد کا ہے، جہاں حائضہ عورت کا داخلہ ممنوع ہے۔ الحمدللہ روئے زمین میں سب سے پاکیزہ جگہ اور سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے، اور بری جگہ بازار ہے، جہاں شور شرابے، چیٹنگ، غش، خیانت، دھوکہ، مار دھار، گالی گلوچ ہوتی ہے۔ مسجد بازار تو روئے زمین پر سب سے پاکیزہ جگہ، سب سے محبوب جگہ مسجد، اور سب سے بری جگہ بازار ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے مرفوعا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ بہرحال مسجد سے متعلق بہت سارے احکام اور مسائل ہیں، اسی لیے حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کے اندر بھی بطور خاص ابواب المساجد یا کتاب المساجد کے عنوان سے کتاب یا باب قائم کیا جاتا ہے، تاکہ متعلقہ مسائل بیان کی جائے۔ صاحب کتاب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے بھی اپنی اس عظیم تالیف بلوغ المرام میں ایک باب کتاب الصلاۃ کے اندر مسجدوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے، اور متعدد حدیثیں جن کا تعلق مسجد کے احکام اور مسائل سے ہے ذکر فرمائی ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی لائے ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، رواہ احمد و ابو داود والترمذی وصححہ ارسالہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مسجدوں کے بنانے کا، فی الدور، دار کی جمع ہے جہاں کئی گھر آباد ہوں، یعنی محلہ جہاں لوگ آباد ہوں، لوگوں کے مکانات ہو۔ وہ ہر محلے کے اندر پہلے زمانے میں ایک قبیلہ ایک محلے میں آباد ہوتا تھا، دوسرا قبیلہ تھوڑے فاصلے پر آباد ہوتا تھا، لیکن اب قبیلوں کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک ایک محلہ الگ الگ ہوتا ہے، تو ان محلوں کے اندر
مسجد بنانے کا آپ نے حکم فرمایا۔ دوسرا حکم یہ فرمایا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے اور اس کو مطیب یعنی خوشبودار رکھا جائے تاکہ مسجد کی آب و ہوا آلودہ نہ ہو، مسجد کی فضا صاف ستھری ہو، کسی طرح کا کوئی گندا اسمیل مسجد میں نہ آتا ہو، نالی کا یا پیشاب پخانے کے جو حمامات ہوتے ہیں اس طرف سے، تاکہ نمازیوں کو گھٹن نہ ہو، کفت محسوس نہ ہو، بلکہ پاکیزہ ماحول ہو، مطیب ماحول ہو، معطر ماحول ہو، تاکہ وہ اس میں بیٹھ سکے، ذکر و عبادت پہ اپنے آپ کو مشغول کر سکے۔ یہ حدیث جیسا کہ آپ نے سنا امام احمد نے روایت کی ہے اور ابو داؤد نے، حدیث ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں بھی ہے۔ البتہ ترمذی نے روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ مرسل حدیث، اس کا مرسل ہونا زیادہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، کیونکہ عروہ بن زبیر نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور ظاہر ہے کہ عروہ کا سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، تو عروہ تابعی ہیں، تو تابعی اگر روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کرے تو مرسل ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ صاحب مسند احمد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ وغیرہ میں روایت ہے کہ عروہ نے اپنی خالہ جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم نقل کروایا۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث متصل بھی ہے اور مرسل بھی ہے۔ بعض متصل حدیث کے اندر تو سند کمزور ہے، جیسے کہ ترمذی میں جو روایت آئی ہے اس کے اندر صالح الزبیری، عامر بن صالح الزبیری نام کا شخص ہے، اس پر اہل علم نے بہت سخت کلام کیا ہے۔ بعضوں نے تو کہا کہ متروک الحدیث ہے، یحییٰ بن معین نے کذاب کہا، جبکہ امام احمد نے اس کی ثقاحت ذکر کی ہے۔ بہرحال یہ جو شخص ہے عامر بن صالح الزبیری، ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں اس کی تائید آئی ہے زائدہ بن قدامہ سے اور مالک بن سعیر سے، لہذا یہ حدیث انشاءاللہ تعالی متصل حدیث بھی قابل حجت ہے۔ اگرچہ ترمذی کہتے ہیں کہ وکی بن جراح نے جو روایت کی ہے اس کے اندر انہوں نے، وکی نے ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہے اور عروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، یہ سند زیادہ قوی ہے، لہذا مرسل روایت کی سند اقویٰ ہے متصل کے مقابلے میں۔ خیر، اس حدیث میں دو حکم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محلے کے اندر جہاں لوگوں کی آبادی ہو اور لوگوں کے مکانات ہوں، جہاں سکونت پذیر ہوں لوگ، جیسے انصار کے محلے ہوتے تھے، بنو ساعدہ کا قبیلہ آباد ہے، بنو نجار کا قبیلہ آباد ہے، بنو عبد الاشہل کا قبیلہ آباد ہے، تو اس طریقے سے مختلف قبائل مختلف محلوں میں آباد ہوتے تھے۔ آج کل تو کیفیت یہ ملی جلی آبادی ہوتی ہے، تو ہر محلے کے اندر مسجد بنائی جائے، وقتی مسجد بنائی جائے، تاکہ اہل حی، اہل محلہ پنجگانہ نماز میں وہاں حاضر ہو سکے، اللہ کی عبادت کر سکے، جاہلوں کی تعلیم کا انتظام ہو، جو کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کو زیادہ چل کر نہ پڑے دور کی مسجد میں جانے کے لیے۔ اس سے بہت سارے فوائد ہیں۔ ہر محلے کے اندر وقتی مسجد ہونی چاہیے، البتہ جمعہ کے لیے ایک جامع مسجد کا انتخاب کریں کیونکہ وہاں تو ہفتے میں آنا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو بتائی گئی کہ مسجد کا ماحول صاف ستھرا رکھو، مسجد میں کسی طرح کی کوئی گندگی نہ ہو، کوڑا کٹ نہ ہو، زمین بھی صاف ستھری ہو، اس کے اوپر جو آپ نے قالین یا چٹائی یا دری وغیرہ بچھائی ہے وہ بھی صاف ستھری ہو، گاہے بگاہے اس کو دھونا چاہیے، دھوپ میں سکھانا چاہیے، اس کی صفائی ستھرائی کرنی چاہیے، اس کی دیواروں کو بھی گندہ نہ کرے، وقتاً فوقتاً اس کی پینٹنگ وغیرہ کراتے رہنا چاہیے، مگر ایسا رنگ روغن نہ ہو جو جاذب نظر ہو، اور خاص کر کے تھوک کھکاڑے سے مسجد کی دیواروں کو پاک رکھا جائے۔ بہت سے لوگ مونچھ وغیرہ تراشتے رہتے ہیں، مسجد میں ناخن وغیرہ کاٹتے رہتے ہیں، بغل کے بالو کھیڑتے رہتے ہیں، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ ان چیزوں سے مسجد کو پاک رکھنا اور صاف رکھنا واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے خوشبو وغیرہ، اس میں خوشبو کا چھڑکاؤ ہو یا عود وغیرہ جلا کر کے اس کا دھواں مسجد میں پھیلایا جائے، یا ایئر کنڈیشنر وغیرہ ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں لگا دی جائے تاکہ آدمی مسجد میں آنے جانے کو، مسجد میں ٹھہرنے کو، قرات کرنے کو، ذکر کرنے کو، نماز پڑھنے کو، واعظ و بیان سننے کو، اس کی طبیعت وہاں مسجد میں آمادہ ہو۔ چنانچہ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ میں باب بھی قائم کیا، باب و کنز المساجد،
والتقاط الخرق والقضاء والعیدال، مسجد میں جھاڑو لگتے رہنا چاہیے، اور کاغذ کے ٹکڑے ہو یا تنکے وغیرہ ہوں یا کچھ اور ہو، اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو مسجد میں پڑی رہتی ہے ان کو اٹھا کر کے باہر پھینکا جائے۔ اور یہ عمل اتنا مبارک ہے کہ ایک کالی کلوٹھی عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، جب اس کی موت ہوئی اور لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیے بغیر اس کو راتوں رات ہی دفنا دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں اس کو نہیں پایا تو پوچھا کہ بھائی وہ جھاڑو دینے والی عورت کہاں گئی؟ لوگوں نے کہا وہ تو مر گئی اور ہم لوگوں نے دفنا دیا۔ آپ نے پوچھا لوگوں کو، ایک طرح سے باز پرس کی، افلا کنتم آذنتمونی بہ، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں خبر کیا؟ چلو مجھے اس کی خبر دکھاؤ۔ اور آپ گئے اس کی قبر پر، آئے، آپ نماز پڑھی آپ نے۔ تو مسجد کی صفائی ستھرائی کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور در حقیقت مسجد میں جھاڑو لگانا یہ ایک مبارک عمل ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ مسجد کے تعلق سے دوسری حدیث جو لائے ہیں وہ ہے کہ صاحب قبر پر مسجد نہیں بنانی چاہیے، یا مسجد میں قبر نہیں ڈالنی چاہیے، یا قبروں کے درمیان یا کسی قبر کے پاس، کسی صالح مرد کی قبر کے پاس، یہ سمجھ کر کہ وہ جگہ مبارک ہے، متبرک ہے، وہاں نماز اور دعائیں قبول ہوتی ہے، اس طرح سے وہاں جا کر کے پڑھنا، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن قبر کے بغل میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ سمجھ کر کہ یہ بقعہ مبارکہ ہے، کسی نبی کی یہاں قبر ہے، کسی ولی کی قبر ہے، مسجد کے مقابلے میں یہ جگہ زیادہ متبرک ہے، یا مسجد کے اندر ہی کسی صاحب تقوی آدمی کو دفن کر دیا، یا کسی صاحب خیر اور صاحب ایمان اور تقوی کی قبر کے پاس مسجد بنا دیا، یا مسجد کے احاطے میں اس قبر کو لے لیا وغیرہ ذالک، یہ تمام عمل حرام ہے اور شرک کا ذریعہ ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ اسی ذریعے سے شرک کی طرف مائل ہوتے ہیں، یہ عمل حرام ہے۔ چنانچہ دیکھیے حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد متفق علیہ وزاد مسلم والنصارى، ولہما من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه اولئک شرار الخلق عند اللہ، اولئک شرار الخلق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود کو قتل کرے۔ قاتل جو قاتل و مقاتلتاً، اس میں تو باب مفاعلت میں مشارکت ہوتی ہے، کم سے کم دو آدمی کے درمیان ہی قتال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک طرف سے بھی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مسافر، حالانکہ سفر کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے، جی سافر اور یسافر، مسافر اس کے مقابلے میں کوئی چیز زمین یا شہر تو اس کے ساتھ نہیں چلتا، وہ چلتا ہے، وہ راستہ قطع کرتا ہے۔ تو بہرحال قاتل میں بنا قتل، اللہ تعالیٰ قتل کرے یعنی ہلاک کرے۔ اور بعض روایت میں ہے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو یہود پر۔ اور مسلم میں والنصارى کا بھی لفظ ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی جانب سے ہلاکت و بربادی ہو، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، انبیاء کی قبروں کو۔ تو قبروں کا انبیاء کے لفظ کا اگر لحاظ کریں گے تب تو یہود کا لفظ فٹ ہے، کیونکہ عیسائیوں نے یا نصارہ کے لیے تو ایک ہی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ سلی دے دیے گئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں صحیح قول یہ ہے کہ ان کو سلی نہیں دی گئی یا ان کی کوئی قبر بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہود و نصارہ دونوں کو لیں گے تو قبور انبیائہم بحیثیت مجموعی کہا گیا ہے، یا پھر یہ کہہ لے کہ یہود نے انبیاء کی قبروں کو اور نصارہ نے اپنے صالحین کی قبروں کو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم، اپنے نیک لوگوں کی، یہود نے نبیوں کی اور نصارہ نے اپنے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سجدہ گاہ بنانے کا مطلب یا مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کو مسجد میں شامل کر لیا اور اس کے چاروں طرف عمارت کھڑی کر دی، اور مسجد کو لے لیا قبر میں، قبر کو لے لیا مسجد کے اندر، یہ ہوا قبر کے اوپر مسجد بنانا۔ یا یہ ہے کہ قبر کے پاس سجدہ کرنا، اگر لوگ بھی مانا لے، عمارت تو نہیں تعمیر کی انہوں نے، لیکن انبیاء کی قبروں کے پاس جا کر کے، صالحین کی قبروں کے پاس جا کے، چاہے اس کی طرف رخ کر کے ہو یا دائیں بائیں ہو، یا اس حصے میں ہو، گھیرے ہوئے حصے میں جہاں قبر ہے کسی بزرگ ولی کی، اس حصے میں نماز پڑھنا، مسجد پر ترجیح دینا اس کو، اور یہ سمجھنا کہ یہاں عبادت زیادہ مقبول ہوتی ہے، یہ عمل لعنتی عمل ہے اور یہود و نصارہ کا فعل ہے، اس لیے
اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے، یہ عمل حرام ہے۔ ولہما، صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث اس باب میں آئی ہے، ابو ہریرہ کی حدیث ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ یہود پر، اور مسلم میں روایت ہے میں اضافہ ہے والنصارہ، وہ یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائے، ہلاک کرے، ان کو قتل کرے، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنایا، یا تو اس پر تعمیر کر لی، یا پھر یہ ہے کہ بغیر تعمیر کے اس جگہ کو نماز کے لیے افضل سمجھا اور نماز پڑھنے لگے۔ دوسری حدیث جو صحیحین میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اس میں یہ ہے کہ کانوا اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب ان کے درمیان یعنی یہود و نصارہ میں جب کوئی صالح آدمی مر جاتا، نیک شخص مر جاتا، تو اس کی قبر پر مسجد بنا ڈالتے، بنو علی قبر ہی مسجد، مسجد بنا ڈالتے، یا تو عمارت کھڑی کر دیتے یا اس کو مسجد کی حیثیت سے، سجدہ گاہ کی حیثیت سے، نماز کی حیثیت سے متعین کر لیتے۔ اور مسلم میں ہے اولئک شرار الخلق، یہ لوگ اولئک کاف ضمیر مؤنث کے لیے ہے، خطاب کیا تھا ام سلمہ کو، اولئک شرار الخلق عند اللہ، شرار بڑا وزن فعال، بہت زیادہ شر پسند لوگ، اللہ کی نگاہ میں انتہائی شرری لوگ، انتہائی برے لوگ ہیں جنہوں نے ایسا عمل کیا۔ تو جو لوگ کسی مرد صالح کی قبر کے پاس عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا ذکر و اذکار کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ بقعہ مبارکہ ہے، کسی ولی کی قبر ہے، یہاں پر مراقبہ میں بیٹھنا چاہیے، یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں انتہائی برے لوگ ہیں۔ یہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بہت مختصر میں، بہت اختصار کے ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں جس تفصیل کے ساتھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ وہ جب گئی تھی ہجرت حبشہ میں، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ صاحب نصارہ کی کنائس ہیں، اور اس میں قبریں ہیں، اور ان میں تصویریں ہیں، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ صاحب یہ نبیوں کی قبروں کو اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ کر بناتے تھے یا اس پر مسجد تعمیر کرتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یعنی یہ لوگ اللہ کے نزدیک شر میں بہت عظیم ہے، بہت بڑے ہوئے، کیونکہ ان کے فعل سے فطرہ اور شرک باللہ کی راہ ہموار ہوتی ہے، گویا یہ عمل شرک کا وسیلہ ہے، لہذا اس طرح کا کام کرنے والا یقیناً اسی لقب کا مستحق ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں انتہائی برے لوگ ہیں۔ لہذا قبروں پر مسجد بنانا یا قبروں کے پاس جا کر کے نماز پڑھنا کبائر الذنوب ہے، اور ایسا کرنے والے یہود و نصارہ تھے جنہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کے تعلق سے غلو کیا۔ آج بھی دنیا کے اندر اس امت کے بھی بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، گمراہ اور غلو پسند لوگ ہیں، جنہوں نے بہت سی ولیوں کی قبروں کو، نیک لوگوں کی قبروں کو، اور کچھ بے ایمانوں نے تو خود ساختہ قبروں کو جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس پر قبہ تعمیر کر رکھا ہے، اس کی باقاعدہ گھیرا بندی کر رکھی ہے، اس کو مسجد کی شکل دے رکھی ہے، اور اس کا نام مزار رکھا ہے جی، یا مشاہد رکھا ہے، مساجد کے اندر مشاہد، حاضری کی جگہ، اور لوگ اس کی زیارت کرتے رہتے ہیں، اور خاص ایام میں جی اس کا عرس مناتے ہیں، پیدائش کی کا عرس منائیں یا موت کا عرس منائیں، میلے ٹھیلے لگتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ بہت بڑا شر ہے، جس شر کے اندر اس امت کا ایک بڑا طبقہ مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ گمراہوں کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ اس قدر سنگین عمل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں، جب کہ موت آپ کے سامنے حاضر تھی اور آپ بخار کی شدت کی وجہ سے کمبل کو چہرے پر ڈالتے، اور پھر جب گرمی کا احساس ہوتا، بے چینی محسوس ہوتی، تو چہرہ کھول لیتے، اور ایسے وقت میں حضرت جندب بن عبداللہ البجلی کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 5 دن قبل یہ کہا تھا، الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیاء وصالحین مساجد، اے لوگو خبردار تم سے جو پہلے لوگ گزرے انہوں نے اپنے نبیوں کی اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنایا، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک، خبردار لوگو تم قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، روکتا ہوں۔ تو یہ عمل بہت عظیم ہے جس کو لوگوں نے آج بہت آسان سمجھ رکھا ہے، اور کھلے بندوں اسی طریقے سے قبروں پر بھیڑ لگتی ہے، اتنی بھیڑ لگتی ہے جتنی کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں نہیں ہوتا۔ وہاں لوگ باقاعدہ اعتکاف کرتے ہیں، جماوڑا لگاتے ہیں، پلتھا مار کے بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں،
اس طریقہ سے قبر کے فتنے میں مبتلا ہوئے اور پھر انہوں نے اس کے اوپر تعبیر کر دی اور پھر تصویریں بھی بنا ڈالی جی، تصویریں نصب کر رکھی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ عمل بہت عظیم ہے اور شرکی عمل ہے جو امت کے اندر جاری ہے۔ نسأل اللہ السلامہ، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اور امت کو محفوظ رکھے۔ تو مسجد میں اگر قبر ہو تو پھر قبر کو اٹھا دینا چاہیے، اکھیڑ دینا چاہیے، اور کوئی کچھ ہڈی ملے یا جو مٹی نکلے وہ سب کو عامۃ المسلمین کے قبرستان میں لے جانا چاہیے۔ اور اگر پہلے سے قبر تھی اور تب مسجد بنائی گئی تو مسجد کو ڈھا دینا چاہیے اور مسجد کو دوسری جگہ منتقل کرنا چاہیے۔ اور اگر مسجد پہلے سے تھی اور اس کے صحن میں یا دائیں بائیں لیکن اس کے احاطے میں اگر قبر ہے تو پھر واجب ہے کہ قبر کو منتقل کریں، کیونکہ قبر بعد میں آئی ہے، مسجد پہلے سے ہے، تو مسجد رہنے دیں، قبر کو باہر نکالیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اس باب میں تیسری حدیث سامنے ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا فجاءت برجل فربطوه بساریۃ من سواری المسجد الحدیث متفق علیہ۔ مختصر حدیث ہے مگر حدیث بخاری نے ذکر کیا ہے اس کو کتاب الصلاۃ میں، اور اس پر قائم باب کیا ہے، باب دخول المشرک المسجد، مشرک کا مسجد میں داخل ہونا۔ حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواروں کی ایک جماعت بھیجی نجد کی طرف، ریاض وغیرہ کے علاقے میں، تو وہاں سے ایک شخص کو جو قبیلے کے سردار کو پکڑ لائے، اور اس کا نام تھا ثمامہ بالثاء، ثمامہ ابن اسال الحنفی، قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار آدمی تھا۔ یہ اس کو پکڑا لوگوں نے اور لائے اور مسجد میں صحابہ نے باندھ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد کے اندر کافر داخل ہو سکتا ہے۔ یہ قیدی تھا، اس وقت تک کوئی قید خانہ بنا نہیں تھا، یہ سب تعمیرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں، عدالتیں الگ ہوئیں، قید خانے الگ ہوئے، تو ثمامہ بن اسال الحنفی کو مسجد کے اندر باندھ دیا گیا۔ واقعہ طویل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک لگاتار اس کے پاس سے گزرتے رہے اور پوچھتے تھے ما عندک یا ثمامہ، کیا خیال ہے، کیا سوچ رہے ہو، کیا فیصلہ کیا؟ تو وہ ہر بار یہی کہتا کہ ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر، اگر آپ قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا قتل آپ کے لیے حق ہے کہ میں مجرم ہوں، پکڑا گیا ہوں، یا یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو قتل کریں گے جو بڑے خون والا ہے، جس کے خون کی بڑی قیمت ہے، یعنی ہمارے قبیلے والے آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہمارے خون کا بدلہ لیں گے۔ ذا دمین کا یہی مطلب، ان تقتل ذا دمین، اگر آپ قتل کریں گے تو خون والے کو قتل کریں گے، یعنی خون والے کا مطلب یہ کہ اس شخص کو قتل کریں گے جو آپ کے لیے جائز ہے آپ کے حساب سے، یا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی بڑے آدمی کو قتل کریں گے جس کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ہمارے لوگ آپ سے ہمارے خون کا بدلہ لیں گے۔ دونوں معنی اہل علم نے بتایا۔ وَإِن تُنْعِمَ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر آپ انعام کریں گے، احسان کریں گے تو آپ شکر گزار پائیں گے۔ بہرحال تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اطلقوا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ وہ گئے نخلستان میں کسی باغ میں گئے، غسل وغیرہ کیا اور آ کر کے مشرف اسلام ہوئے، اور اچھا انہوں نے رول ادا کیا اسلام کے لیے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ مشرک مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اہل علم نے چند قیود سے اس مسئلے کو مقید کیا ہے، کہا ہے کہ کوئی صحیح غرض ہونی چاہیے، معقول غرض ہونی چاہیے، جیسے قیدی کو باندھنے کا مسئلہ ہے، جیسے کہ ثمامہ بن اسال الحنفی کا معاملہ ہوا، یا قرآن مجید سننے کی غرض سے، دیکھ رہے کہ شخص کی طبیعت مائل ہے، اگر قرآن سنے گا یا نماز پڑھے گا، مسلمانوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا، ان کے اخلاق و آداب دیکھے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ یا مان لیجیے کہ صاحب کوئی مسلمان ہے اور اس کا معاملہ کسی مشرک کا معاملہ کسی مسلمان سے ہے، اور وہ مسلمان کو پاتا نہیں ہے مسجد کے باہر، تو وہ اپنے قضیے کو لے کر کے مسجد میں آیا اور کہ بھئی آپ کے درمیان ایک شخص ہے فلاں، اور اس کے یہاں میرا یہ معاملہ ہے، اور وہ آدمی نظر نہیں آتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے، لہٰذا ہم اپنے فیصلے کے لیے آئے ہیں، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ وفود آیا کرتے تھے۔ تو یہ سب شکل اگر ہو تو مسجد میں داخل ہوا جا سکتا ہے، یعنی کافر داخل ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کی اجازت سے داخل ہو، یوں بلا مقصد کے لیے داخل ہوتا رہے، بھاگتا رہے، جیسا کہ آج کل ہم لوگ کرتے ہیں، مکان کی تعمیر، مسجد کی تعمیر بھی کروا رہے ہیں، رنگ روغن کروا رہے ہیں، پینٹ کروا رہے ہیں، مسلمان ملازم موجود ہوتے ہیں، مسلمان ورکرز موجود ہوتے ہیں، لیکن کفار کو مسجد میں آنے دے رہے ہیں بلا ضرورت کے بھی۔ جس کام کے لیے ہمارے پاس مسلمان مزدور یا ماہر
کاریگر موجود ہیں ہمارے پاس، وہاں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اکثر اہل علم نے کہا کہ بلا مقصد شرعیہ، بلا منافع کے داخل نہیں ہونا چاہیے، یہ جمہور کا قول ہے۔ اگرچہ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ شاید تمام مساجد میں ضرورتاً اور بلا ضرورت بھی کفار داخل ہو سکتے ہیں، سوائے مسجد حرام کے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، تاکہ تمام نصوص پر عمل ہو جائے۔ اگر مصلحت ہو اور مسلمان اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں تاکہ وہ مسلمانوں کو، ان کی نماز کو، ان کی قرأت وغیرہ کو دیکھے، جیسا کہ ثمامہ نے کیا، تو مصلحت ہو اور اجازت حاصل ہو مسلمانوں کی، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور معلوم ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ بدر کے قیدی مشرکین کو چھڑانے کے لیے فدیہ کی رقم طے کرنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں سورہ طور پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہی جو سورہ طور کی ایک آیت تھی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض ولا یوقنون، کہتے ہیں جب اس مقام پر آئے تو لگا کہ کاد قلبی یطیر، میرا دل میرے سینے سے نکل جائے گا، اور گویا کہ ایمان کے لیے جنبش دل میں پیدا ہوئی۔ یہ الگ سی بات ہے کہ حدیبیہ کے بعد مسلمان وہ ہوئے۔ اور اسی طریقہ سے کچھ دیہاتی آتے تھے جو مسجد کے پاس آئے، دروازے کے اوپر اپنے اونٹ کو بیٹھایا اور اندر گئے اور اسلام کے متعلق پوچھتے تھے۔ اب باقی رہی یہ آیت، تو یہ آیت تو سن 9 ہجری کے اندر آیت اتری ہے، اور مشرکین کے داخلے پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ آئندہ سال کوئی بھی مشرک کعبہ میں داخل نہیں ہوگا اور کوئی بھی شخص ننگا طواف نہیں کرے گا۔ تو عمرہ اور حج سے مشرکین کی ممانعت کے لیے یہ آیت ہے جو سورہ بڑا کی ہے، جن آیتوں کو 40 آیتوں کو سورہ بڑا کی دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بعد میں بھیجا تھا، اور امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو مینا کے اندر گھوم گھوم کر کے بآواز بلند یہ پکار رہے تھے لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، کوئی مشرک کعبہ میں داخل نہیں ہوگا اور کوئی کعبہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ سن 9 ہجری کا یہ واقعہ۔ بہرحال تو مصلحت ہو، حاجت ہو تو ٹھیک ہے، داخل ہو سکتا ہے مشرک، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، تعمیر کا کام ہو یا اسی طریقے سے پینٹنگ وغیرہ کا کام ہو یا اسی طریقے سے مسجد کا نقشہ بنوانا ہو، فاؤنڈیشن ہو، انجینئرنگ وغیرہ کا کام ہو، وہ سب مسلمان اور ثقہ آدمی کے ذریعے ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ مسجد کی شکل کچھ مندر جیسی کر دیں، کچھ کنیسے جیسی کر دیں، حیت خراب کر دیں، یا تعمیر کے اندر میٹیریل کم دے دیں، یا کچھ ایسی چیز اس انداز کی عمارت تعمیر کرے کہ دوسری اور تیسری منزل بنانے کے بعد وہ زمین بوس ہو جائے عمارت، تو ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے جو لوگ تعمیر مسجد کا کام کرتے ہیں یا گھر کی تعمیر وغیرہ کا کام کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مسجد کے اندر انجینئر سے لے کر کے مستری اور راج مستری اور مزدور تک سب کے سب وہ مسلمان ہوں اور ان کی دیکھ ریکھ میں کام ہونا چاہیے، تاکہ اطمینان ہو۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مشرک کے لیے زیب نہیں دیتا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرک کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرے۔ اس میں تعمیر ظاہری بھی ہے، عمارت کی تعمیر کرنا، اور باطنی تعمیر تو ہے ہی کہ وہ مشرک ہے تو وہ کیا اللہ کی عبادت کرے گا۔ چلیے، مسجد کے احترام سے تعلق رکھنے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس میں زیادہ اشعار گوئی نہ کی جائے، شعر شاعری زیادہ وہاں نہ ہو، شعر کی مجلس نہ ہو، لیکن اچھے اور مباح اشعار ہیں، اسلام کے دفاع میں ہیں، سنت کے دفاع میں ہیں، اہل سنت کے دفاع میں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف، حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور ثنا میں کچھ پاکیزہ اشعار اگر ہیں جس پہ غلو نہیں ہے، تو اس طرح کے اشعار کبھی کبھار حسب حاجت ضرورت، اگر کوئی دینی مجلس منعقد ہوئی ہے تو اگر کوئی نظم اسلام کے لیے اور نوجوانوں کو ہمت اور جوش دلانے کے لیے اگر ہو، یا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، یا اسلام کے دفاع میں اشعار پڑھے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث لے کر آئے ہیں وعنہ، یعنی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان عمر رضی اللہ عنہ مر بحسان رضی اللہ عنہ ينشد في المسجد فلاحظ إليه فقال قد كنت انشد وفيه من هو خير منك متفق علیہ۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے، اور حسان جیسا کہ آپ جانتے ہیں شاعر اسلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے، اور اسلام لانے سے پہلے یہ انصار کے شاعر تھے جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے، اسلام کا دفاع کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور حضرت حسان مسجد کے اندر شعر کہہ رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے،
فلحظ الیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا. اور لحظہ کہتے ہیں آنکھ کے گوشے سے دیکھنا، جس کا ترچی نظر کہتے ہیں، آنکھ کڑی کر کے ایسے دیکھنا، یعنی ان کے عمل پر انکار فرما رہے تھے آپ کہ یہ کیا کر رہے تو مسجد کے اندر. تو حق کے معاملے میں کتنے جری تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ آپ نے سمجھا کہ یہ کیا کر رہے، یہ انہوں نے اپنے حساب سے سمجھا کہ یہ مسجد کے احترام کے منافی عمل ہے. لیکن جیسے ہی حسان نے رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ قد کنت انشد، میں شعر گایا کرتا تھا، میں شعر پڑھا کرتا تھا اس دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیات تھے، آپ کے سامنے پڑھتا تھا. وفیہ من ہوا خیر منک، میں مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا اس شخص کے سامنے جو آپ سے بہتر ہے، یعنی بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میں شعر پڑھتا تھا. اور آپ خود بھی کہتے تھے کہ حسان عجیب عنی، میری طرف سے جواب دو مشرکین کو، اللہ معک جبریل معک. تو اس طریقے سے عجیب عنی اللہ ایدہ بروح القدس، جبریل امین کے ذریعے ان کی تائید فرما. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف ملتفت ہوئے حضرت حسان بن ثابت اور کہا کہ بتائیے، میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مشرکین کو جواب دو، ان کی ہیجو کرو، اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرو، اللہ تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد کرے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہے اللہم نعم، بالکل. تو اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور آگے بڑھ گئے. تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے آئی تو سے معلوم یہ ہوا کہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی کتاب یعنی شریعت کی تعلیم اور حکم سن لینے کے بعد بالکل وہیں ایک دم رک جاتے تھے. کان وقافا عند کتاب اللہ تعالی. جی، جیسے ہی دلیل آ جاتی تھی اپنے قول سے پھرنے میں، اپنے قول سے رجوع کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی تھی. اور یہی اہل حق کا شعار ہے کہ جیسے اس کے سامنے اس کی سوچ سمجھ، اس کے علم، اس کی معلومات کے خلاف اگر کوئی صحیح دلیل آ جائے فوراً وہ اپنی پرانی روش سے ہٹ جائے اور دلیل کی پیروی کرے. بہرحال حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی بھی شجاعت معلوم ہوئی کہ ان کے پاس حق تھا، دلیل تھی. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو صلابت ہے، جو ان کی ہیبت تھی، جو ان کی پکڑ تھی لوگوں پر، اور جس قدر وہ سخت گیر تھے، اس کے باوجود بھی حضرت حسان ان کی ہیبت سے، ان کی جلالت شان سے مرعوب نہیں ہوئے. اور انہوں نے بڑبڑا کہا کہ صاحب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر گوئی کی ہے اور آپ نے انکار نہیں فرمایا ہے، لہذا آپ کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ آدمی کو صریح ہونا چاہیے اور حق کے بیان میں بلا خوف لومۃ لائم، کسی ملامت گڑھ کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر آدمی کو حق بات کہنی چاہیے اور حق بات نقل کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ حق کو چھپائیں گے تو پھر اسی طریقے سے غلط چیز رواج پا جائے گی، اور پھر جب علماء انتقال کر جائیں گے تو وہ غلط چیز جو ناجائز ہے یا بدعت ہے وہی سنت لوگوں میں سمجھی جائے گی. تو لیکن اس سب کے باوجود بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شعر گوئی کو مسجد کے اندر آدمی اپنا وظیفہ نہ بنائے، اور بکثرت شعر گوئی نہیں ہونی چاہیے. کبھی کبھار اگر کچھ شعر پڑھ دیا جائے، کچھ اشعار پڑھ دیے جائیں جو مباح ہوں، پاکیزہ ہوں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ صاحب جس وقت دیکھیے تو شعر پڑھ رہے ہیں، آپ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، یا شاہنامہ اسلام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی مسدس حالی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کو پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور دوسرے جو لوگ نماز میں ہیں، ذکر و اذکار میں ہیں، یا دروس میں شریک ہیں، ان پر گویا کہ ان کے لیے باعث تشویش بن رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک روایت ہے جو آئی ہے ابو داؤد ترمذی نسائی وغیرہ میں، حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. یہ شعیب کے دادا جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں. تو ان سے کے حوالے سے روایت نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اشعار گوئی سے، اشعار پڑھنے سے، اشعار گانے سے منع فرمایا. یہ حدیث اگرچہ سند حسن ہے، لیکن بہرحال جو ہمارے پاس حدیث ہے صحیح ہے ان کی، اس کے مقابلے کی نہیں ہے. پھر دوسرے یہ کہ اس حدیث کا جو ممانعت میں آئی ہے کہ مسجد میں شعر گوئی نہ کرو، ان اشعار پر محمول کریں جو باطل اشعار ہوں، لیکن وہ اشعار جس میں اسلام کی تعریف کی گئی ہو، یہ جس میں علم نافع ہو. جیسے بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے عقیدے کی کتابوں کے مضامین کو اشعار کا جامع پہنایا ہے. قصیدہ نونیہ ہے جی، یا ابو داؤد کی الحائیہ ہے، اور اس طرح سے بہت سی کتابیں ہیں. یا اسی طریقے سے متن الرحبیہ ہے، اشعار ہیں فرائض کے مسائل کی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جی.
اصول فقہ اصول حدیث کے اندر اشعار ہیں، تو اگر اس طرح کے اشعار پڑھے جائیں اور ان کی تشریح اور شرح کی جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقہ سے ایک حدیث اور بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی لے کر آئے ہیں، کئی حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا ہے جس کا تعلق ہے مسجد میں گمشدہ چیز کے تلاشنے سے، اور یہ بھی ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ وعنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی کسی شخص کو مسجد میں گمشدہ چیز کو تلاشتا ہوا ملے، کسی کو سنو کہ وہ گمشدہ چیز مسجد میں تلاش رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، کسی سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے میرا جانور دیکھا ہے، میری گھڑی دیکھی ہے، یہ میرا بٹوا گر گیا تھا، میرا بیگ یہاں چھوٹ گیا، آپ نے دیکھا ہے۔ اگر اس طرح سے کسی شخص کو اپنی چیز تلاشتے ہوئے یا دوسروں سے پوچھتے ہوئے مسجد میں پاؤ اور دیکھو تو اس کو بطور تعزیر کے سزا کے طور پر اس کو یہ کہو لا رد اللہ علیک، لا رد اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تمہارے سامان کو واپس نہ دلائے، یعنی تمہارا سامان ضائع ہی کا ضائع رہے، نہ ملے، اللہ تم کو تمہارا سامان نہ پلٹائے۔ فإن المساجد لم تبنى لهذا، یہ کیوں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ کیوں یہ بددعا یہ کلمہ کہو؟ کیونکہ مسجد اس چیز کے لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ آپ گمشدہ اشیاء کو وہاں تلاشیں، یہ مسجد کے احترام کے منافی ہے، اور ظاہر ہے کہ تلاشنے والا بآواز بلندی پکارتا ہے۔ تو ضالہ جو ہے اس حدیث کے اندر جس کی جمع ضوال آتی ہے، کل ما ضل، ہر وہ چیز جو ضائع ہو جائے اس کی تلاش کو شامل ہے، اگرچہ اہل لغت کہتے ہیں عربی زبان میں کہ ضالہ جانور کی تلاش کو کہتے ہیں۔ تب ظاہر بات ہے کہ جانور ہمارا دیکھا ہے، گائے ہماری دیکھی ہے، لال اونٹ ہمارا غائب ہے، کسی نے دیکھا، یہ آپ مسجد میں پوچھ رہے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو عموم پر محمول کیا جائے، جو عمومی معنی ہے، زیادہ جو عمومی معنی ہے کہ حیوان کو خاص کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو عموم پر محمول کریں، جانور ہو یا کوئی سامان ہو وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں عام سامان ہے جو گم ہو جائے اس کے لیے لقطہ کہتے ہیں، گرا پڑا سامان، اور جانور کے لیے ضالہ کہتے ہیں اہل لغت نے جو کہا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ سب کے لیے کوئی بھی چیز جو کسی کی گم ہو جائے وہ اس گمشدہ چیزوں کا اعلان مسجد میں نہ کرے، اور اگر کسی کو سنو تو لا رد اللہ علیک، چاہے وہ حیوان ہو کہ سامان ہو کہ نقد ہو، کیونکہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ سزا کے طور پر، کیونکہ اس نے تساہلی کی، جس شخص نے اعلان کیا اس نے تساہلی کی، نامناسب چیز کا اعلان مسجد میں کر رہا ہے، لہذا وہ اس لائق ہے کہ اس پر بددعا کی جائے کہ اس کا سامان نہ ملے۔ بلکہ روایت ہے مسلم کے اندر بریدہ سے کہ ایک شخص اعلان کر رہا تھا مسجد میں کہ بھئی کسی نے اس کا لال اونٹ دیکھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا وجدت، تو نہ پائے، یعنی تیرا سامان تو کو نہ ملے۔ انما بنیت المساجد لما بنیت لہ، مسجدیں بنائی گئی ہیں اس کام کے لیے جس کے لیے بنائی گئی، یعنی ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، واضح بیان کے لیے، یہ گمشدہ اشیاء کے لیے نہیں۔ تب اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کا اعلان مسجد کے باہر کرنا چاہیے، مسجد کے باہر کرنا چاہیے، یا مسجد کے باہر اعلان لکھ دینا چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو تو وہ مؤذن سے ملنا، سمجھنے کے لیے، لیکن مسجد میں اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ یا جس نے کوئی سامان مسجد میں پایا ہے تو وہ مسجد میں اعلان نہ کرے کہ بھائی کسی کی کوئی چیز اگر گم ہو گئی ہو تو وہ مجھ سے آ کر کے ملے، تو چاہے پانے والا، سامان کو پانے والا یا کھونے والا، دونوں میں سے کوئی بھی اس کا اعلان نہ کرے، مسجد کے باہر جا کر اعلان کرے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر بیع و شراء کرنا یا بیع و شراء کے مسائل ڈیل کرنا یہ سب بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لے کر آئے ہیں ان رسول اللہ قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك، رواه النسائی والترمذی وحسنہ۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم دیکھو کوئی شخص کوئی سامان مسجد کے اندر بیچ رہا ہے یا کوئی خرید رہا ہے تو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تمہاری تجارت کو نفع بخش نہ بنائے، تمہاری تجارت میں نفع نہ ہو، یعنی گھاٹے کا شکار ہو، اس کا مفہوم یہ ہوا کہ گھاٹے کا شکار ہو۔ تو نسائی ترمذی میں روایت ہے، حدیث کی سند حسن ہے، کئی طرق سے روایت آنے کے سبب۔ لا الہ الا اللہ۔ ترمذی نے کہا حدیث حسن غریب، اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں بھائی حدیث صحیح ہے، مسلم کی شرط کے اوپر، غرض ہے کہ مسجد میں بیع و شراء جائز نہیں ہے، لیکن یہ جو ممانعت ہے یا
آپ نے جو بد دعائی کلمہ کہنے کے لیے ممانعت تو نہیں، بد دعائی کلمہ کہا ہے جس سے معلوم ہوا کہ ممنوع ہے. اگر منع نہیں ہوتا، عمل جائز ہوتا تو بھلا بد دعا کیوں کی جاتی کہ تجارت نفع بخش نہ ہو؟ تو عمل تو بہرحال ممنوع ہے. لیکن یہ ممانعت کیا تحریمی ہے یا تنزیہی؟ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کراہت کے لیے. لیکن اگر بیع کوئی کر لے، شراء کر لے، خرید و فروخت ہو جائے تو بیع صحیح ہو جائے گی، لیکن عمل اس کا مکروہ ہے. اور یہی قول جمہور کا ہے، اور اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے پسند کیا. وہ اس وجہ سے کہ آپ نے بد دعا کرنے کا تو حکم دیا جو کراہت کی دلیل ہے، آپ نے بطلان ظاہر نہیں کیا کہ بیع باطل ہے. اگر بیع باطل ہوتی تو آپ ضرورت کے وقت میں اس بیان کو بھی واضح کرتے، کیونکہ لا یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، وقت حاجت ہے، ضرورت ہے، اس وقت مسئلہ بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں بیان کیا. جیسے کوئی کسی کو دھوکہ دے دے، عیب چھپا دے، یا بیع مسرات جو ہوتا ہے کہ صاحب جانور کے تھن میں دودھ جمع کر دیا جائے، کئی وقت نہ دوہے، دودھ نہ گاڑے، یہاں تک کہ اس کے تھن میں دودھ زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے، اور اس طریقہ سے بیچنے والا، مویشی والا خریدار کو دھوکے کا شکار کر دے اور من چاہی قیمت لے کر بیچ دے. تو اس طرح کی چیزیں تو ہیں، تدلیس ہے، غش ہے، تسریہ ہے جی. کئی شام کے لیے، کئی دنوں تک کے لیے دودھ جمع کرنا، تسریہ، یہ سب عمل ممنوع ہو کر کے بھی جائز ہے. لیکن ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل حرام اگر ہے، تدلیس صحیح حرام ہے، غش حرام ہے. اسی طریقے سے کہیں کہ مسجد کے اندر تجارتی لین دین حرام ہے، لیکن حرمت کے باوجود ہی بیع ہو جائے گی، کیونکہ یہ بیع کا ہونا نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور شے کا حرام ہونا یا مکروہ ہونا دوسری چیز ہے. ضروری نہیں کہ جو چیز حرام ہو وہ باطل بھی ہو. تو حرام تو ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے. تو اسی لیے زیادہ جس قول کی طرف دل مائل ہوتا ہے وہ یہی کہ صاحب اس عمل کو کہا جائے کہ حرام ہے. اگر واقع ہو جائے، یعنی بیع ہو جائے تو صحیح. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہوگا، جیسے حنابلہ کا مسلک ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حرام ہو کر کے بھی یہ عمل بیع صحیح ہوگا. اور اگر یہ مسئلہ دے تو انشاءاللہ تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے جو حرمت کی دلیل ہے، تو آپ بلا شرعی دلیل کے حرمت سے کراہت کی طرف نہیں پھیر سکتے. اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ بیع چونکہ صحیح ہوتی ہے اس لیے یہ مکروہ ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیع یہ عمل حرام ہو کر کے، یعنی گمشدگی یا تجارت کا عمل حرام ہے مسجد میں، لیکن حرام ہو کر کے بھی بیع صحیح ہو جائے گی. جیسے کہ مسرات بکری اور گائے کے تھن کو باندھنے والا جو دودھ اس کے تھن میں جمع کرتا ہے، دھوکہ دے کے کرتا ہے، یا کسی کو غش کر کے ٹھگ کر کے بیع کرنے والے کی بیع صحیح ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو ٹھگا گیا ہے اگر وہ غش پر مطلع ہو تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بیع کو واپس کر دے. لہذا صرف یہ کہ بیع صحیح ہو جائے گی، اس کو نہیں کو حرمت سے کراہت کی طرف محمول نہیں کیا جائے گا یا پھیرا نہیں جائے گا. تو صحیح یہ ہے کہ یہ عمل حرام ہے، لیکن حرام ہو کر کے بھی اگر واقع ہو جائے تو جائز ہے. لیکن اس شخص کو بہرحال اپنے عمل سے باز آنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اسی طریقہ سے مسجد کے احترام سے تعلق رکھنے والی ایک اور حدیث لے کر آئے ہیں، جس کا مفاد اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر اسلامی شرعی سزائیں نافذ نہیں کی جا سکتی. کسی شرابی کو کوڑے نہیں لگائے جا سکتے، یا کسی زانی پر سزا نافذ نہیں کی جا سکتی، یا کسی کو سنگسار نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طریقے سے حد قائم نہیں کی جا سکتی. اور مسجد میں قود نہیں لیا، قصاص نہیں لیا جا سکتا، قصاص. چنانچہ حدیث ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے ہیں. یہ حکیم بن حزام ابن خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ، جی یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں. حزام بن خویلد حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں، خدیجہ بنت خویلد اور یہ حزام بن خویلد. تو یہ حکیم بن حزام جو ہے یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچیرے بھائی کے بیٹے، بھتیجے. کہتے ہیں کہ قریش کے سرداروں میں سے تھے، اور قریش کے حالات اور واقعات اور ان کے نسبوں کو بڑے واقف کار تھے، اور صاحب حیثیت آدمی تھے. یہ فتح مکہ کے ساتھ مسلمان ہوئے، اور کہتے ہیں کہ لمبی عمر الحمدللہ میری ان کو 120 سال. اور حضرت حسان کے متعلق بھی آیا، حسان بن ثابت شاعر اسلام کے تعلق سے بھی آیا کہ ان کو بھی اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی، 120 سال کی عمر تھی. بہرحال تو حدیث کیا ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، بعثت سے قبل بھی اور بعثت کے بعد بھی ان کا تعلق دوستانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم رہا.
لیکن توفیق جب ہدایت کی ملے تو مسلمان ہوئے یہ فتح مکہ کے ساتھ۔ کہتے ہیں اچھا اہل علم نے کہا ہے، مورخین نے روات حدیث پر یہ کتابیں لکھی ہے کہ 60 حدیثوں کے یہ راوی ہیں حکیم بن حزام، اور 4 حدیثیں ان سے صحیح ہیں، ان کے اندر بڑھ گئی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقام الحدود فی المساجد، حدود حد کی جمع ہے، شرعی مقرر سزا کو حد کہتے ہیں، مسجدوں کے اندر شرعی سزائیں قائم نہ کی جائیں، ولا یستقاد فیہا، اور اس میں قوت نہ لیا جائے، یا قوت یا قصاص کا مطالبہ نہ کیا جائے، اور قصاص قائم نہ کی جائے مسجد کے اندر۔ قصاص کو، بدلے کو قوت اس لیے کہتے ہیں کہ مجرم جو ہوتا ہے وہ پکڑ کر کے مقتول کے وارثان کے حوالے کر دیا، لے جاؤ بھائی اس کو، لے جاؤ لے جاؤ، جیسے جانور کو حق کے لے جاتا ہے، اور جو سلوک ہو اس کے ساتھ کرو، اگر نہیں معاف کرتے تو اس قاتل کو قتل کر دو۔ بہرحال تو اس لیے اس کو قوت کہتے ہیں، قاد یقود مانے حقانہ۔ حدیث کی سند میں ہے کلام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود ہی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احمد نے اور ابو داؤد نے اس حدیث کو ضعیف سند سے نقل کیا ہے۔ اب ضعف کی کئی وجہ ہے، اس کہتے ہیں کہ صاحب اس میں ایک راوی ہے ظفر بن وسیمہ، یہ اس کے تعلق سے ہے کہ صاحب یہ آدمی جو ہے اس نے حکیم بن حزام سے ملاقات نہیں کی۔ یہ ظفر بن وسیمہ حکیم بن حزام سے روایت کرتے ہیں، جو حدیث آپ نے ابھی سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قصاص لینے سے اور حد قائم کرنے سے منع فرمایا، جبکہ ان کا لقاء حکیم بن حزام سے نہیں، تو انقطاع ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ظفر سے روایت کرنے والے محمد بن عبداللہ شعیثی ہیں، محمد بن عبداللہ شعیثی، ان کے بھی اندر اختلاف ہے، ان کی ثقاہت اور عدم ثقاہت میں ضعیف الحدیث یا غیر قوی ان کو سمجھا گیا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ حدیث لکھنے کے لائق تو ہوتی ہے لیکن احتجاج کے لائق نہیں ہوتی، لیکن حدیث کی شواہد ہے، کئی اس مضمون کی روایتیں آئی ہیں، اس کی وجہ سے خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر میں کہا کہ ھذا اسناد لا باس بہ، اسناد قابل اعتبار ہے، قابل قبول ہے، اور شواہدی کی وجہ سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، جو فقہ حنبلی پر عظیم کتاب ہے، اس کی حدیثوں کی تخریج کی ہے، مشہور زمانہ کتاب ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواء الغلیل، اس میں بھی انہوں نے حسن کہا ہے۔ بہرحال یستقاد قوت سے ہے، اس میں قصاص نہیں دیا جا سکتا، اور مسجدوں کے اندر حد شرعی سزا نافذ نہیں کی جا سکتی، اور ظاہر ہے کہ یہ ممانعت تحریم کے لیے، اگرچہ حدیث میں کلام ہے لیکن کئی سندوں سے آنے کی وجہ سے حدیث حسن درجے میں ہے، اور معنی بھی صحیح ہے، کیونکہ بہرحال یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اللہ کے حکم کو نافذ کر رہے ہیں تو مسجد میں کریں، نہیں۔ حضرت معاذ اسلمی جب آئے تھے رسول اللہ ان کی خدمت میں، اور یہ صحیح کی روایت ہے کہ صاحب کتاب الحدود میں انشاءاللہ کبھی ہم پڑھیں گے جب اللہ نے چاہا تو، کہ صاحب یا رسول اللہ میں نے زناکاری کی ہے اور مجھ پر حد جاری کی ہے، اور جب اس نے 4 مرتبہ، آپ اس کو ٹالتے رہے لیکن 4 مرتبہ 4 جہت سے آ کر کے جب آپ رخ اپنا پھرتے رہے تو وہ اسی جانب آ کر کے اقرار کرتے رہے، تب جب انہوں نے اقرار کر لیا تو آپ نے کہا کہ اذهبوا به فرجموا، لے جاؤ اس کو رجم کرو، کہا مسجد میں حد قائم کرنے کا آپ نے حکم فرمایا جی۔ اور پھر یہ ہے کہ جب حد قائم کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ مسجد گندی ہوگی، ہو سکتا ہے پیشاب کر دے، ہو سکتا ہے پیخانہ کر دے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوڑی لگا رہے ہیں تو خون وغیرہ اگر نکلتا ہے اس سے، اس کے جسم سے اگر، تو اس طریقے سے مسجد ملوث ہو جائے گی، گندی ہو جائے گی، یہ سب عمل۔ اور پھر اس وقت شور شرابہ بھی رہتا ہے، جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے تو کسی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، کسی کا سنگسار کیا جا رہا ہے، مارتے مارتے پتھر مارتے مارتے مار ڈالیں گے، کیسا وہ سین ہوتا ہوگا۔ تو ایسے وقت میں شور شرابہ ہونا ایک دم فطرت ہے انسان کی، اور یہ ساری چیزیں مسجد کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسجد کے ماڈل کو ہائی کرو، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ، مسجد کو بلند کرو، تعمیر بھی بلند ہو، مضبوط ہو، اور ماڈلی بھی وہ بلند ہو ذکر و اذکار سے، اللہ کے ذکر سے، اطاعت سے، تلاوت سے، نماز سے، اور لغویات، جھوٹ وغیرہ سے، شور شرابے سے مسجدوں کو پاک رکھو۔ اب ایک حدیث اور ہمارے سامنے ہے کہ کیا مسجد میں خیمہ نصب کر سکتے ہیں؟ ضرورت کر سکتے ہیں، خلاصہ یہی ہے جواب کا کہ نصب۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، حضرت سعد ابن معاذ الاوسی، جو مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، اللہ اکبر، بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کے درمیان مسلمان ہوئے تھے۔ مصعب بن عمیر جو مدینہ کے پہلے داعی تھے،
اور ان کی کوشش سے کئی قبیلے مسلمان ہوئے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا سید الانصار کا. جنگ بدر میں، احد میں شریک رہے، اور غزوہ خندق میں جو شوال سن 5 ہجری میں ہوئی تھی، وہ ان کے بازو کے اندر شاید نچلے حصے میں ایک تیر لگی اور پھر وہ خون بہتا ہی چلا گیا اور وہی شہادت کا ذریعہ بنا. جب ان کی روح پرواز کی یا پرواز ہوئی تو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سنا تھا، بخاری اور مسلم میں، کہ اہتز العرش اے عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ کی موت کے سبب رحمان کا عرش خوشی میں جھوم اٹھا ہے. اللہ اکبر، بڑا اونچا مقام. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ریشم کا حلہ لایا گیا اور اس کی نعومت اور نرمی اور چکناہٹ کو دیکھ کر کے صاف ستھرا پاکیزہ قیمتی تھا، تو لوگ بہت تعجب کر رہے تھے. کہا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ حضرت سعد بن معاذ کو جو اللہ نے مندیل دیا ہے، جو رومال دیا ہے جنت میں، وہ اس سے بہت اونچی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. تو بڑے زبردست صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے نمٹنے کے لیے اور فیصلہ کرنے کے لیے، جب بنو قریظہ نے یہ کہا کہ ہم سعد بن معاذ کو حکم مانتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں گے، سمجھتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے حلیف ہے، وہ دوستانہ ہے، تو وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. لیکن زبردست فیصلہ کیا کہ ان کے مقاتلین کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو بچوں کو غلام بنا لیا جائے. سمجھا کہ یہ وہ فیصلہ تھا جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 آسمان کے اوپر عرش پر بلند رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے. غرض کے بہت مشہور صحابی ہے. غزوہ خندق میں ان کو تیر لگی اور وہی تیر موت کا باعث ہوئی. تو ان کا خیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا خیمہ کہہ لیجیے، صحیح تعبیر ہے خیمہ، نصب کیا مسجد کے اندر کہ وہ وہاں رہیں، اپنے محلے میں نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیادت ان کے گھر جا کر کے کرنے میں پریشانی ہوتی. اس لیے قریب سے آپ ان کی عیادت کریں. تو اگر اس طرح کا بہت امپورٹنٹ آدمی ہو اور لوگوں کے لیے عیادت مسجد میں آسان ہو اس شخص کی، تو ایسے آدمی کا خیمہ نصب کیا جا سکتا ہے. تو ماشاءاللہ مسجد سے لگے ہوئے مکانات بھی ہوتے ہیں. مسجد کے ملحقات میں امام کا کمرہ ہوتا ہے، مؤذن کا کمرہ ہوتا ہے، کچھ اور کمرے بنا دیے جاتے ہیں. تو اب تو ماشاءاللہ ضرورت نہیں ہے کہ صاحب مسجد کے کسی حصے کو گھیرا جائے. لیکن چلیے، اگر کوئی آدمی ہے غریب الدیار ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو مسجد میں سوتا ہے اجازت سے، انتظامیہ کی اجازت سے. یا اسی طریقے سے معتکف رمضان کے اندر آخری عشرے کے اندر اعتکاف کے لیے وہ حصے گھیرے جاتے ہیں. اور اگر مسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہو تو پھر وہ خیمے اٹھا لیے جائے، نماز پڑھ لیا، جماعت قائم ہو جائے، سب بندی ہو جائے. پھر جب جماعت ختم ہو جائے تو پھر وہ پردے گرا دیے جائیں جو معتکفین لگاتے ہیں. تو بہرحال اگر مصلحت ہو تو اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے باتیں سنی. لیکن یہ سب اسی شرط کے ساتھ کہ مسلمین پر جگہ تنگ نہ ہو، اور پھر صفائی ستھرائی کا بھی لوگ لحاظ کریں. تو اہل فضل اور جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی ہے، جو صاحب علم و فضل ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے اور ان کے مرتبے اور منزل کا خیال رکھنا چاہیے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات ہے کہ اسی طریقے سے مسجد کے اندر کبھی کبھار اگر جنگی مشق کرنے کے لیے اگر تلوار بازی ہو، نیزہ بازی ہو، یا یہ کہتے ہیں حراب، حربہ کہتے ہیں، چھوٹا ڈنڈے کے ٹائپ کا ہو، جس کے نچلے حصے میں لوہے کی پھلک نوکیلی لگی ہوئی ہو، اہل حبشہ مسجد کے اندر عید میں کھیلتے تھے اور آپ نے ان کو اجازت دی. تو اس طرح کا اگر کوئی کھیل ہو ہتھیار کا، آلات حرب مسجد میں لے جانا اور کرتب بازی کرنا جو کہ جہاد کے لیے معاون ہو، اس طرح کیا کھیل جائز ہے. صرف لائب مجرد ہو، بال پھینک رہے ہیں، بال کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، والی بال کھیل رہے ہیں، اور یہ سمجھے کہ یہ کھیل ہے، بالکل عبث ہے، استدلال. جی، مقصد عظیم ہونا چاہیے، اور وہ ہے شجاعت اور قتال کے اوپر تدریب. جی، اور اسی وجہ سے جب اہل حبشہ کو دیکھا کھیلتے ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انکار کیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہم یا عمر، دعہم یا عمر، صحیح میں روایت. تو یہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، عید کے موقع پر ہوا، عید کے موقع پر. لیکن وہ بھی شرط کے ساتھ کہ آپ اس میں جو نماز پڑھنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، حلقات علم قائم کرنے والے ہیں، ان پر تشویش نہ پیدا کریں، ان کو اذیت نہ دیں، آواز اونچی نہ ہو. جیسے کھیل کود کرتے ہیں تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، یا بیچ میں سب و شتم بھی ہوتا ہے، کھڑی کھوٹی کسی کو سناتا ہے، اس سے مسجد کا وقار مجروح ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہا کہ صاحب
کئی ایک آدھ مرتبہ دیکھا کہ صاحب کسی نے ویڈیو شیئر کی جس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو فٹ بال کھیل رہے ہیں، مسجد کو میدان کھیل کا میدان بنا رکھا ہے اور استدلال پیش کرتے کہ اہل حبشہ ہرابہ کرتے تھے جی، یا ہرابہ نہیں، ہراب سے یا حربہ سے یا نیزے سے قتال کی مشق کیا کرتے تھے. بھئی یہ بامقصد کھیل تھا، بامقصد کھیل تھا. آپ کی طریقہ سے نہیں کہ وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، جائیے بچوں کو لے کر کے میدان میں کھیلیے. تو یہ استدلال بالکل غیر محل میں ہے اور حدیث کا بے جائز استعمال کر لیے یا حدیث سے غلط استدلال ہے. اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا، کہتے ہیں کہ صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، حدیث کے الفاظ میں نے نہیں پڑھے، وہاں حضرت عائشہ سے بڑی روایتیں کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا یسترونی، آپ مجھے چھپا رہے اپنی چادر سے، اور میں دیکھ رہی ہوں حبشیوں کی طرف، حبشہ والوں کی طرف. حبشہ والوں کی ایک جماعت مسجد میں کھیل رہی ہے جی، سورانیوں کی ایک جماعت کھیل رہی ہے. یہ جو حبشہ ہے وہ افریقہ، پوروی افریقہ کے اندر، ایسٹرن افریقہ میں جو ایتھوپیا اس کو حبشہ کہتے ہیں، جہاں مسلمانوں نے ہجرت کی تھی. وہ لوگ مسجد میں کھیل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دور رکھو بنی رہو، کھیلو کھیلو بہادری سے کھیلو. اور حضرت عائشہ کو دکھا رہے ہیں اور وہ کندھے پر سر رکھے ہوئی ہیں، ٹھڈی رکھے ہوئی ہیں اور رخسار کو آپ کے رخسار سے لگائے ہوئی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں، اور آپ نے چہرے سے ان کے پردہ کر رکھا ہے تاکہ دوسرا ان کی طرف نہ دیکھے، یہ دیکھیں ان کو. تو کھلاڑی کا اگر کھیل دیکھتی ہے وہ بھی بامقصد کھیل ہو تو کوئی حد نہیں ہے. کھلاڑی کا چہرہ نہ دیکھے، کھلاڑی کے جسم کو نہ دیکھے. اگر اسی لذت کی نگاہ سے دیکھتی ہے جس لذت کی نگاہ سے مرد عورت کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے کو، اس کے اعضاء کو دیکھتا ہے، یا مرد کے مسلس کو دیکھتا ہے، یا جو سکس پیک جو ہوتا ہے وہ پیٹ کے اندر، وہ آپ اس طرح سے اگر کھلاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں اور لذت محسوس کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ یہ رویت حرام ہوگی. لیکن مجموعہ رجال ہے، کھلاڑیوں کی ایک ٹیم ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور کھیل کو دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چاہے میدان کھیل کے میدان سے میں وہ لوگ ہوں یا بازار میں موجود ہوں یا مسجد کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی عورت کھڑکیوں سے دیکھ رہی ہے یا جالیوں سے دیکھ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو یہ مسجد کا مسئلہ ہوا. اور ایک حدیث اور ہے کہ ایک عورت تھی جس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، وہ بھاگتی بھاگتی آئی، لونڈی تھی، اس کا بڑا واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے. تو اس کا بھی خیمہ مسجد کے اندر نصب کیا گیا. لیکن عورت مسجد میں تنہا تبھی رہے گی جبکہ اس کی عزت کی ضمانت ہو، معمول رہے، محفوظ رہے. اگر عزت آبرو کو خطرہ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے. کہتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ولیدۃ سودا، ولیدہ تو مولودہ کے معنی میں جب بچی پیدا ہوتی ہے اس وقت کہتے ہیں ولیدہ، لیکن ولیدہ لونڈی کے معنی میں، چاہے وہ جوان ہو، بچی ہو، بوڑھی ہو، کوئی چیز بھی. ایک کالی کلوٹی لونڈی تھی جو مدینہ آئی، اس کا خیمہ چھوٹا سا، اس کا گھر مسجد میں بنایا گیا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے فکانت تاتینی، وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، اب اس سے دیر تک گفتگو کیا کرتی تھی اور ہمیشہ ایک شعر پڑھتی تھی، وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ. ہمیشہ کہتی تھی کہ یوم الوشاح رب تعالیٰ کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے، مگر چلو اس قدر حوصلہ بلند ہوتا ہے یا یہ قابل شکر ہے ہمارے لیے کہ اس واقعے کے نتیجے میں میں آزاد ہوئی اور کفر کی سرزمین سے بھاگی بھاگی یہاں مدینہ میں دارالاسلام میں آئی. اصل میں واقعہ صحیح بخاری کے اندر تفصیل سے ہے کہ صاحب وہ ایک کالی کلوٹی لونڈی تھی کسی عرب کے قبیلے کے اندر. کوئی بچی اس قبیلے کی غسل خانے میں گئی اور اس نے اپنا جیکٹ اتار کر کے حمام کے باہر رکھ دیا. لال جیکٹ تھی اور اس کے دونوں مخالف سمت کے اندر بیش قیمتی نگ یا موتی یا ممکن ہے کہ ہیرے جواہرات کی قسم کی کوئی چیز ہو، دو لڑیاں مخالف سمت کے اندر تھی اور اسے اتار دیا، وہ چلی گئی اندر. جب وہ نکلی اور اس نے جیکٹ پہنا تو ایک موتی یا ایک ہیرا اس میں سے نوچ لیا گیا تھا، ایک گم تھا، لگا کہ کسی نے اس کو نوچ لیا ہے. تو اب نزلہ بڑا ضعیف کہتے ہیں نا کہ نزلہ کمزور پر لوگ جھاڑتے ہیں، بھائی کس نے چرایا، کس نے چرایا، تو اور لونڈی نے چرایا ہوگا. حالانکہ وہ ایک چیل تھی، جو چیل گزر رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ صاحب لال جیکٹ پر سفید موتی، اس نے یہ سمجھا کہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے اوپر چربی بڑی ہوئی ہے. اس نے جو ایک جھپٹا مارا تو ایک موتی اس نے لے لیا. اب اس سے پوچھ گچھ لونڈی سے شروع ہوئی اور اس کی خانہ تلاشی ہوئی، یہاں تک کہ تلاشتے جب کہیں اس کے پاس نہیں ملی
تو اس کی شرمگاہ کے اندر بھی ہاتھ ڈال کر کے لوگوں نے دیکھا کہ کہیں اس پرائیویٹ پارٹ میں تو نہیں چھپا رکھا ہے. لا الہ. اب وہ زال و قطار ہو رہی ہے اور کہی کہ میں بڑی ہوں، میں اس اتہام سے بڑی ہوں جو تم لوگ متہم کر رہے ہو مجھ کو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ چیل اسی وقت اڑتی ہوئی آئی اور اس نے وہ اس کو ڈراپ کر دیا قریب آ کر کے. جب دیکھا تو لڑکی خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ دیکھو دیکھو یہی وہ چیز ہے نا، یہی وہ موتی ہے نا جس کے لیے تم نے مجھے متہم کیا اور میرے سامان کی تلاشی لی، یہاں تک کہ میری شرمگاہ تک کو تلاشا تم نے. اب یہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو الزام لے، تم نے غلط کیا تو تم کو نہیں کرنا چاہیے، تو تم نے منع کیوں نہیں کیا، تو تم بھی تو خاموش رہے وغیرہ، ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے. اب انہوں نے یہ سمجھا کہ صاحب ہماری غلطی کا کفارہ یہی ہے کہ ہم نے اس لڑکی پر ظلم اٹھایا ہے اور اس کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا ہے، ہم اس کو آزاد کیے دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے آزاد کیا. وہ وہاں سے بھاگتی بھاگتی آئی اور مدینے میں آئی. اب وہ ہمیشہ جب بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی دیر تک بیٹھتی گفتگو کرتی اور یہ شعر ضرور پڑھتی، وہ یوم الوشا، وہی جو دو دھاڑی ہوتی ہے جیکٹ کے اوپر موتیوں کی یا ہیروں کی. یہ رب تعالیٰ کے عجائبات کا وہ دن تھا کہ جس میں میں کفر کی سرزمین سے نجات پائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خیمہ کو نصب کرنے کی اجازت دی تھی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ فتنے کا زمانہ اس وقت اس طرح کا جوخم نہیں اٹھانا چاہیے مسجد والے کو، سمجھا کہ. اور اس سے ظاہریہ نے دلیل پکڑا ہے کہ حائض عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ عورت نہ جانے کتنے دن تک رہی وہاں پر، اور ماہواری ہر مہینے عورت کو آتی ہے تو ضرور اس کو ماہواری آئی ہوگی، تو مسجد کے اندر حائض عورت. لا الہ الا اللہ. کس قدر دور کا استدلال یا دور کی کوڑی تلاشنا جو کہتے وہ کہتے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عورت سن رسیدہ رہی ہو، حائضہ نہ ہوتی ہو، اس کا حیض بند ہو گیا ہو، جبکہ ہم واضح اور صریح روایت پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا احل المسجد لحائض ولا لجنوب، ہم مسجد کو حائض اور جنوبی کے لیے درست قرار نہیں دیتے. جی افسوس ہے کہ صاحب 2 حدیثیں اور رہ گئی ہیں، 3 حدیثیں باب ختم ہونے میں، لیکن وقت آپ کا کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم یہیں پر رکتے ہیں. اور 3-4 حدیثیں اور رہ گئی ہیں جو مزید 10-15 منٹ کی متقاضی ہیں، اس لیے ہم درس کے سلسلے کو یہی روکتے ہیں. ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر کوئی چیز مسجد میں ہی گم جائے تو کیا اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں پوچھ سکتے. مسجد میں بھی گم جائے تو نہیں پوچھ سکتے ہیں، مسجد کے اندر نہیں پوچھ سکتے، مسجد کے باہر پوچھیں. اگر کوئی چھوٹا بچہ وغیرہ گم ہو جائے تو کیا یہ اناؤنسمنٹ کیا جا سکتا ہے مسجد سے؟ نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے. مسجد کے باہر اعلان ہونا چاہیے، مسجد کے ممبر سے نہیں، مسجد کے مینارے سے نہیں، یا مسجد کے مائک سے نہیں. کوئی بھی گمشدہ چیز، آدمی گم ہو جائے، جانور گم ہو جائے، کوئی مال و متاع گم ہو جائے، اس کا اعلان مسجد میں نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم شیخ، بارک اللہ فیک. اگر کوئی چیز مسجد میں گم جائے تو کیا مسجد کے ذمہ داران سے اکیلے میں پوچھ سکتے ہیں؟ آہستہ سے پوچھے یا مسجد سے باہر لے جا کر کے پوچھے. بہتر ہے کہ یہ سب سوال جواب مسجد سے باہر ہو، لیکن اگر آہستہ اگر پوچھتا ہے یا اس کے کمرے میں جا کے پوچھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. رفع صوت نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی تاجر جس کا سارا بزنس فون پر ہے وہ مسجد میں ہے اور نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کوئی فون آ جائے بزنس کا، تو کیا اسے آنسر کیا جا سکتا ہے؟ بزنس کا کوئی بھی کال اگر مسجد میں آ جائے اس کو نہیں ریسیو کرنا چاہیے. اس کو کہنا چاہیے میں مسجد میں ہوں، مسجد سے باہر نکل کر کے آپ کو کال بیک کرتا ہوں. قبر مسجد کے دائرے میں آنے کے لحاظ سے مسجد نبوی کا شرعی حکم کیا ہے؟ اصل میں مسجد نبوی میں قبر نہیں ہے، مسجد میں سے الگ ہٹ کر کے مسجد سے متصل گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جو مسجد سے باہر تھا. قدم آپ داخل کرتے تو مسجد میں آپ داخل ہوتے، اور ایک قدم جب داخل کرتے تو گھر میں داخل ہوتے. اور تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 80-90 سال تک، 80 سال سے زائد مدت تک وہ حجرہ مسجد نبوی سے باہر ہی رہا. پورا حجرہ لے لیا گیا، صرف قبر نہیں لی گئی، حجرہ لیا گیا. اور پھر اس کو مثلث زاویے سے تین کونے والی دیوار کے ذریعے اس کو گھیر دیا گیا، جو کہ داخل نہیں کیا جانا چاہیے تھا. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ہوا اور تابعین نے اس پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا، جن کو سزائیں بھی دی گئی، لیکن خلیفہ نے نہیں مانا اور پورے گھر کو اس کے اندر شامل کر لیا. تو یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دفن کیے گئے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں مدفون ہیں، اور وہ حجرہ آج بھی جو کا تو ہے. لہذا وہ پورا مکان شامل کیا گیا ہے، نہ کہ قبر میں کو شامل کیا گیا یا آپ کو قبر میں مسجد میں دفنایا گیا.
ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے جس میں قبرستان بھی ہے اور مسجد بھی ہے اور وہاں جمعہ کی بھی نماز ہوتی ہے، تو یہاں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ کہیں بھی اگر کمپاؤنڈ کے اندر مسجد ہے تو وہ حکم وہی ہے کہ قبرستان میں نماز نہ پڑھو، چاہے ایک قبر ہو کہ کئی قبر ہو، الا یہ کہ ہے قبرستان کی گھیرا بندی ہو جائے اور مسجد کے حصے کو قبرستان سے الگ کر دیا جائے، ایک دیوار دے کر کے مسجد کے حصے کو قبرستان سے الگ کر دیا جائے۔ لیکن قبرستان کی اگر باؤنڈری ہے اور اس کے اندر مسجد ڈالی ہے آپ نے تو وہ حکم وہی ہے، فرض نماز یا سنت نماز بھی ہو، جو بھی نماز رکوع سجدے والی نماز، وہ اس پہ جائز نہیں۔ مسجد میں نماز کے بعد کوئی غریب آدمی مدد کے لیے اعلان کر سکتا ہے کیا؟ جائز ہے، جائز ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ خیر ہے اور صدقہ کی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ لوگوں کو جو دیکھا کہ قبیلہ مضر کے لوگ ہیں اور پھٹے حال ہے، برے حال میں ہیں اور بہت ہی فقر و فاقہ ان کے اوپر نمایاں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تلقین فرمائی اور اس کے بعد لوگوں نے صدقہ دیا۔ تو اس طریقہ سے عمل خیر ہے اور عمل خیر کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا جائز ہے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کسی غریب کو قرض دیا گیا تو کیا اس سے قرض واپس مانگنا چاہیے؟ نہیں، مانگنا چاہیے، اگر وہ کہے کہ اور مہلت دیجیے تو دے دیجیے، مانگنا تو چاہیے ہی، لیکن اگر وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرے اور آپ سمجھیں کہ وہ کہنے میں سچا ہے اور اس کی تحقیق بھی کرنے کے واقعی تنگ دست ہے تو اس کو آسانی ہونے تک مہلت دے دیں، اور اگر معاف کر دیتے ہیں تو اللہ کے پاس اجر عظیم ہے آپ کے۔